گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق. بود شعار تو به راه حق بیا، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ابا القاسم محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ مجید، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ خداوند عالم کے فضل، خداوند عالم کی توفیق، خداوند عالم کی کرامت سے آج نشست دوم امام خمینی کے سیاسی افکار کے بارے میں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے امام خمینی علیہ السلام، ان کا بچپنا اور جو ان کے دن خمین میں گزرے اس کے متعلق ڈسکس کیا۔ آج انشاءاللہ جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ امام خمینی کے اگلے دور تحصیل علم، وہ دور جس میں امام خمین چھوڑ کر عراق تشریف لائے، اور عراق آ کر، کیونکہ اس وقت وہ معتبر ترین حوزہ علمیہ تھا، آ کر انہوں نے تعلیم، دانش، اساتذہ کی شاگردی میں فیض یاب حاصل کیا۔ امام خمینی علیہ السلام جس وقت مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت اس کے منتظم آیت اللہ حائری ہیں۔ آیت اللہ حائری کا پورا نام آیت اللہ حاج شیخ عبد الکریم حائری۔ کچھ عرصے کے بعد قم کے لوگوں نے انہیں وہاں پر دعوت دی، بار بار دعوت دی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھیں۔ بس آیت اللہ حائری قم چلے گئے۔ آیت اللہ حائری کے عراق چھوڑ کر قم جانے کے ٹھیک 4 ماہ کے بعد آیت اللہ خمینی بھی قم تشریف لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے مدرسہ فیضیہ جو کہ مشہور تھا، اس مدرسے میں داخلہ لیا، اور ایک خاص حجرہ، ایک خاص مقام جہاں پر وہ رہتے بہتے تھے، اس کا انتخاب کیا۔ امام خمینی نے فقط ایک علوم میں مہارت حاصل نہیں کی، بلکہ امام کے کئی اساتذہ تھے، جس میں سے 2 افراد جو اس وقت کے علمی اور معنوی اعتبار سے خصوصیات کے حامل تھے، ان کا عالم ہونا ایک طولانی عرصے کے لیے مفید رہا، اور امام نے طولانی عرصے ان سے مستفید ہوئے۔ اب علم دین کی 2 اصطلاح ہیں، کچھ علوم عقلی ہوتے ہیں اور کچھ نقلی ہوتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی نے جو نقلی علوم ہیں وہ حاصل کیے ہیں، اس میں بہت زیادہ مستفید ہوئے ہیں، ایک لمبے عرصے کے لیے استفادہ حاصل کیا ہے آیت اللہ الحاج عبد الکریم حائری سے۔ اور عقلی علوم میں اس وقت کے آیت اللہ شاہ آبادی، ان سے استفادہ حاصل کیا جو کہ قوم میں تھے، اور آپ مطالعہ کرتے تھے۔ صرف اس طرح نہیں کہ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، بلکہ گہرائی کے ساتھ علوم کی تہہ تک جاتے تھے اور ان مطالب کو حاصل کرتے تھے، اور پھر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام نے اپنی پہلی کتاب شرح دعائے سحر
عرفانی کتاب، عرفان سے بڑی، برہان، سبحان اللہ، اس سے بڑی کتاب 27 سال کی عمر میں تالیف فرمائی۔ امام خمینی علیہ السلام ایسے فلسفی تھے کہ وہ فلسفے کو اس نہج تک اٹھاتے تھے کہ دین شناسی تک لے آتے تھے، کہ ان فلسفے کی برہان سے قرآنی برہان اور شواہد کو بیان کر دینا۔ اس قدر امام دقیق نظر تھے۔ پھر اس کے بعد امام نے کئی کتابیں لکھی، شرح قواعد الرضیہ، مصب الہدایہ، الی الخلافت ولایہ۔ اس قدر عرفانی اور علمی کتب ہیں کہ ان کا مطالعہ، ان کے لیے مکمل تدریس کی ضرورت ہے، عام فہم لوگ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ پھر عرفان کے علاوہ عقائد پہ شرح چہل حدیث، آداب الصلاۃ، دیوان امام، اور اسی طرح فقہ میں نور الہدایہ، منہاج الاصول الی العلم الاصول، رسائل، کتاب طہارہ، یہ فقہ کی ایک باب ہے طہارت، اس کے اوپر انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں۔ اور اسی طرح تہذیب الاصول، یہ بھی فقہ کی کتاب ہے۔ کتاب البیع، یعنی لین دین کے معاملات کے اوپر ایک پوری کتاب لکھ ڈالی۔ کشف الاسرار اور ولایت فقیہ، یہ دونوں کتابیں بہت زیادہ مشہور و معقول ہے سیاسی اعتبار سے۔ امام کے اندر دقیق مطالعہ کریں نا امام کی شخصیت کا علمی اعتبار سے، تو 2 صفات کے ممتاز ہیں، 2 صفات، 2 خوبیاں امام کی بہت اہم ہیں۔ امام کی اصل زندگی ہے ہمارے لیے آج کے دور میں مشغل راہ ہے۔ خداوند عالم نے امام کو حکمت عطا کی تھی، معصومین سے علیحدہ۔ امام حکیم تھے، خداوند عالم کی حکمت تھی، یہاں تک ایک درس بڑے بڑے علماء تشریف فرمائے، امام فرماتے ہیں کہ تزکیہ مہم ہے تمام چیزوں سے۔ اگر ایک فلسفی چاہتا ہے کہ وہ توحید پہ آنے کے لیے توحید کی دلائل و برہان دے، اس کو چاہیے وہ پہلے تزکیہ کرے تاکہ خزائل شیطانی سے پاک ہو جائے۔ اگر ایک عارف چاہتا ہے کہ خداوند عالم کی جانب دعوت دے، اس کو چاہیے کہ وہ تزکیہ کرے۔ اگر ایک فقیہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو فقہ سکھائے، اس کو چاہیے پہلے اپنا تزکیہ کرے۔ اگر اس طرح کوئی حکومت چاہتی ہے کہ ہماری عوام نیک اعمال کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا تزکیہ کرے۔ یعنی کہ یہ تزکیہ تمام تعلیم سے بلند تر ہے۔ یہ انسان کا تزکیہ ہے کہ جو انسان کو خدا کا قرب کا ایک اہم وسیلہ و موجب بنتا ہے۔ امام کی ایک صفت یہ کہ امام علم بڑی گہرائی کے ساتھ حاصل کرتے تھے، علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ان کا ایک مخصوص کمرہ تھا جہاں پر وہ مطالعہ کیا کرتے تھے، اور پھر امام علم حاصل کر اسی طرح اس کی تدریس بھی کیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے علماء، عارف، ائمہ، وہ سب امام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، امام سے سیکھتے تھے۔ اسی دور میں امام نے کو درس خارج دیے، درس اخلاق دیے۔ عموماً لوگ امام کو ایک رہبر کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن امام ایک بہترین مدرس ہیں، ایک بہترین استاد ہیں، ایک بہترین فیلسوف ہیں، ایک بہترین عارف ہیں، ایک بہترین فقیہ ہیں، اور پھر ایک بہترین ولی ہیں۔ امام نے
کتنے ہی زیادہ علوم میں مہارت حاصل کی کہ اگر امام کی کتاب شرح سحر دعائے سحر اٹھا کر دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے امام سے بڑا عارف کوئی نہیں. اگر کتاب البیع اٹھا کر دیکھ لیں ایسا لگتا ہے امام سے بڑا فقیہ کوئی نہیں. یہ امام ہے کہ امام جس وقت درس دیا کرتے تھے، ایک باقاعدہ درس اخلاق تھا جس کے اندر سیاسی امور بھی ڈسکس کرتے تھے، کیونکہ امام بہت باشعور تھے، سیاسی معاملات کو بڑی دقیق نظروں سے دیکھتے تھے. یہ صرف تحصیل علم کے دور کی بات نہیں، یہاں تک کہ آخری دنوں میں بھی امام متوجہ تھے کہ حکومتی ادارے، حکومتی وہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر امام کے شاگرد بے شمار، کہ امام کے شاگردوں میں ایک خاص نام آیت اللہ بروجردی، جو کہ امام کے تدریس کے لیے، امام کے درس کے لیے قم میں تشریف لائے. امام کا توکل خدا پر بہت زیادہ تھا. ایک ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو دیکھنا، تمام چیزوں کو سمجھنا، جو فیلسوف اپنی دلیل و برہان کے ذریعے سے حقیقت کو سمجھتا ہے، حقیقت زندگی کو سمجھتا ہے، حقیقی وجود کو سمجھتا ہے. لیکن ایک اس سے بالا مقام ہے جہاں پر وہ عارف بن جاتا ہے اور حقیقت کو سمجھتا نہیں، سمجھنے کے بعد دیکھتا ہے یقین کے ساتھ، یہاں تک کہ یقین حاصل کر لیتا ہے. امام اس بلند ترین منصب پر فائز تھے. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم جس طرح انہوں نے اپنے بندے امام کو، وہ امام جو نماز شب کے پکے نمازی تھے، ان امام کو بصیرت عطا فرمائی، ہمیں بھی عطا فرما. جس طرح اپنے بندے پر فضل کیا، ہم پر بھی فضل عطا فرما. جس طرح اپنے امام کو، امام خمینی کو حکمت عطا کی، ہمیں بھی عطا فرما. امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. مرحومین کے درجات کو بلند فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما. امام زمانہ ولی عصر کے ظہور میں تعجل فرما اور ہمیں ان کے عوام و انصار میں شامل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.